اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں، صرف رسول ہی تو ہیں، یعنی وہ خدا نہیں ہیں، وہ رسول ہیں، ان کا مقام مقام رسالت ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور رسالت کا یہ سلسلہ پہلے سے جاری ہے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر وہ انتقال کر جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ میدان احد کے اندر یہ افواہ اڑائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ خبر ایسی تھی کہ یہ غیر متوقع تھی بہت سارے لوگوں کے لیے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ وہ یہ سن کر کہ اب حضور شہید ہو گئے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو اس طرح کے مرحلے کے اندر جو ان صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور تنبیہ کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، تم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو۔ تو اگر حضور علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے مشن سے پھر جاؤ گے، تم اپنے رستے سے ہٹ جاؤ گے، تم جہاد کے میدان سے چلے جاؤ گے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تو واپس جو زندگی کی خبر تھی کہ بھئی یہ افواہ پہلے اڑائی گئی ہے، تو پھر وہ صحابہ کرام واپس آئے، وہ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے۔ لیکن ایک سبق اللہ پاک نے دے دیا کہ اگر کبھی اس طرح کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے، حضور شہید کر دیے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ حضور کے لیے، یعنی آپ حضور کے لیے جہاد نہیں کر رہے، آپ اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں یہ جہاد ہے، اور حضور آپ کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ نے اس تعلیم سے، اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ میدان احد میں بھی حضرت عمر کو حوصلہ دے رہی تھی، صحابہ کرام کو حوصلہ دے رہی تھی، ایک طرف نظر آتی ہے حوصلہ دیتی ہوئی، تو دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً وصال ہو گیا تو اس وقت بھی صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ آپے سے باہر نظر آتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، میں گردن اڑا دوں گا اس کی، کیونکہ حضور کے وصال کی خبر ہی اتنی بڑی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر انہوں نے سنی، آپ مضافات میں تھے، آپ تشریف لائے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں، چادر ہٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اور فرمایا کہ آپ بہترین لوگوں میں سے ہیں، اللہ پاک آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، یعنی بس یہ وصال ہونا تھا، اب اس کے بعد آپ کی حیات جاویدانی ہے۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے چادر رکھی واپس، پھر مسجد میں آئے تو اب یہ منظر ان کے سامنے تھا۔ تو امت کے ایک قائد تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کا قرب انہیں سب سے زیادہ تھا، یعنی جو حضور کی محبت ان کے دل میں تھی، اور جو نرمی اور ایک رقیق القلب انسان تھے۔ لیکن آگے ان کی سلیکشن ہونی تھی، تو وہ جو ایک صلاحیتیں ہیں وہ اللہ پاک کیسے اجاگر کرتا ہے اپنے وقت پہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ممبر پر تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر لوگ بیٹھ گئے ایک دم کہ حضرت ابوبکر کیا بولیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اگر وہ انتقال کر جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو حضرت عمر تو اس وقت بیٹھے جب یہ آیت سنی، تو کہنے لگے کہ مجھے تو ایسا لگا کہ آج یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آیت کریمہ ہے جس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایڑیوں کے بل پھرنے والا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے ہر مرحلے پر، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی رہ جائے، کوئی کچھ ہو جائے، آپ نے اپنے مشن تک پہنچنا ہے، یہ اس آیت کا تقاضا ہے۔ اور یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے۔ 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کا نام نامی قرآن کریم میں محمد کے ساتھ آیا ہے، تو اس میں ایک مقام یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے خدا کا جلال، اس کا رعب۔ اپنے بندوں سے کہتا ہے میری مرضی کے بغیر تم نہیں جب تم مرتے ہو وہ خدا کی مرضی سے مرتے ہو۔ کوئی جیتا ہے خدا کی مرضی سے جیتا ہے، کیونکہ وہ حی قیوم ہے، یحیی و یمیت اس کی شان ہے، وہی جلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ تو موت بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں آتی ہے، جب وہ چاہتا ہے، جب کسی کا کہیں وقت مقرر ہو جاتا ہے تبھی اس کے پاس موت آتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی انسان، کسی شخص کی یہ جرت نہیں ہے ان تموت، کہ وہ مر سکے۔ قاری صاحب کیا شان ہے رب کی کہ وہ مر سکے، کسی کی یہ ہمت نہیں ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ کتابا مؤجلا، لکھی ہوئی کتاب میں یہ معین ہے، یہ ایک جگہ لکھ دیا گیا ہے، خالی خدا کے علم میں نہیں ہے بلکہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ساری تفصیلات۔ اس تفصیل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حاجی صاحب کس دن مریں گے، فلاں صاحب کس دن مریں گے۔ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے اپنی روح دے سکے۔ روح اللہ ہی نے ڈالی ہے جسم میں، اللہ ہی نکالے گا، اسی کے حکم سے، اسی کے امر سے آئی ہے اور اسی کے حکم سے یہ بدن سے جدا ہوگی۔ تو ایک یہ بات جو ہے نا وہ بتا دی، اور اس میں اہل احد کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کافر لا سکے، کہ کافر نے مار دیا یا کوئی، اگر کہیں کسی کی موت واقع ہو بھی جاتی ہے، بڑے بڑے مرحلے ہو جاتے ہیں، انسان کہیں سفر میں ہوتا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے، کہیں شادی ہو رہی ہوتی ہے نکاح والے دن کسی کی جان چلی جاتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی کو دوش نہ دے، کوئی کسی کو کوئی وہ نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے، اس پہ راضی رہنا ہے، آپ کو ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ راضی رہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ کس کی موت کب کہاں کیسے واقع ہو۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ آپ میدان جنگ میں ہوں، آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے، یعنی نیت اگر خالص ہے بعض اوقات عمل نہیں ہو پاتا، لیکن آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن نیت خالص نہیں ہے اور عملوں کا پہاڑ لگ گیا تو رائے گاں چلا جائے گا۔ اور نیت بھی اچھی ہو اور عمل بھی اچھا ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، انسان کو عمل بھی نصیب ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں محدثین اس کو سب سے پہلے لے کر آتے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر لے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ نیت درست ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ جو ہے نا وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیتوں میں کھوٹ ہو، آپ کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کی نیتوں میں کھوٹ آ گیا، کسی کے ساتھ رشتہ ہے نبھانے میں کھوٹ آ گیا، یہ جو کھوٹا پن ہوتا ہے اور بدنیتی ہوتی ہے یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یرید کا لفظ آیا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے۔ تو آپ جب نیت کر رہے ہیں تو آپ آخرت کی نیت پھر غالب رکھیں نا، آپ کو دنیا تو ملے گی ملے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، آپ کا رزق تو لکھ دیا گیا ہے، آپ کو رزق تو مل ہی جائے گا، لیکن آپ اس کے ساتھ اگر آخرت کی نیت جوڑ لیں کہ میں جو کما رہا ہوں، میں جو کھا رہا ہوں، میں جو اپنا رہا ہوں، میں جو پہن رہا ہوں، میں جو جس راستے پر چل رہا ہوں، یہ راستے خدا کی رضا کے راستے بن جائے، میرے کھانے میں حرام نہ آئے، میرے پہننے میں حرام نہ آئے، میری باتوں میں حرام نہ آئے، میرے دیکھنے میں حرام نہ آئے، یہ ہے ثواب الآخرہ۔ یہ نیت آخرت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔
آپ جب تک خدا کا خوف نہیں طاری کریں گے یا تو آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے دیکھنے میں کیا حرج ہے، جانے میں کیا حرج ہے، یہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ آپ نے جب نیت ہی نہیں کی آخرت کی، لیکن جیسے ہی آخرت کی نیت آئے گی آپ کا عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر تو آپ ایسے اس کو چھانیں گے نا عمل کو، کہ جیسے آپ کھانے پینے کی کوئی چیز چھان کے اور دھو کے کھاتے ہیں نا، پھر عمل بھی ایسے دھو کے آپ کریں گے جب یرید ثواب الآخرہ کی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ کہ جو آخرت کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے نؤتیہ منہا، ہم پھر آخرت بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی اللہ کی رضا، اور سب سے بڑھ کے ہمیشہ اللہ کا دیدار۔ یہ کتنی بڑی نیتیں ہیں۔ انسان اپنے عمل سے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ لے سکتا ہے تو اپنی اچھی نیت سے لے سکتا ہے۔ اپنی نیت درست کر لو آپ۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کی نیت درست کر لیتا ہے، آخرت کا ثواب حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کو عطا کرتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بدلہ عطا کرتے ہیں شکر کرنے والوں کو۔